بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت دلچسپ کچھ معلومات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے لارنس آف اریبیا کا نام سنا ہوگا، جس نے خلافت کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایک برٹش انٹیلیجنس کا جاسوس تھا، MI5 کا۔ اس زمانے میں MI5 تھی، پھر MI6 ہو گئی تھی، جس کو لانچ کیا گیا تھا خلافت ختم کرنے کے لیے یہاں مڈل ایسٹ میں، اور اس نے شریف مکہ سے دوستی بڑھائی، پھر اس کو کلٹیویٹ کیا، پھر اس کو اپنا سٹوج بنایا، پھر اس کے ذریعے اس نے جھگڑے پیدا کیے، اور بالآخر مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ ختم کر گئی۔ یہ ایک لارنس آف اریبیا کی بات نہیں، ایسے تاریخ میں کئی کردار موجود ہیں انٹیلیجنسوں کے، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار میں، جنہوں نے زندگی آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ امریکہ میں، روس میں، برطانیہ میں گزاری، لیکن وہ KGB کے، MI6 کے یا CIA کے ایجنٹ تھے، اور وہ آخر دم تک اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دیتے رہے۔ یوری شیوت ایک ایسا ہی کردار ہے ناظرین۔ یہ KGB کا ایجنٹ تھا۔ یہ 80s میں اس کو امریکہ میں لانچ کیا گیا تھا، تو 80s میں اس نے امریکہ میں روس کی خبر رساں ایجنسی تھی، نیوز ایجنسی، اس کا نام تھا تاس، بہت مشہور تھی کولڈ وار کے زمانے میں، تو بہت اس کا نام آتا تھا۔ یہ تاس کے ایک جرنلسٹ، یعنی جو بندے اس میں کام کرتے تھے نا، وہ اس انڈر کور میں یہ کام کر رہا تھا، اور یہ بندہ KGB کے اندر دور تک رسائی رکھتا تھا، یعنی بہت پرانا کام کرنے والا تھا۔ 1993 میں یہ سمجھیے کہ 80 میں آیا، تو یہ پھر رشیا، جب اس کی یہاں خدمات ختم ہو گئیں تو اس کو پھر رشیا واپس بلا لیا گیا۔ اس نے کامیابی سے اپنا کام کیا، اور وہاں سے پھر یہ 1993 میں آیا واپس رشیا سے امریکہ، اور اس نے آ کے یہاں امریکن کے آگے سرنڈر کیا، اور اس نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ ان دنوں بہت سے KGB کے سابق جو ایجنٹ تھے وہ بھاگ کر ادھر امریکہ، برطانیہ یا ان ملکوں میں پناہ لے لیتے تھے۔ He was one of them۔ اس بندے نے اب ایک نیا انکشافاتی سلسلہ شروع کیا ہے۔ گارڈین نے ایکچولی ایک کتاب کے کچھ مدرجات شائع کی ہیں، کتاب وہ تیار ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں یہ جو یوری شیوت ہے، اس کا بہت بڑا، اس کا اچھا خاصا ایک انٹرویو شامل ہے۔ یوری شیوت نے ایک کتاب کے مصنف کو بتایا کہ یہ جو بندہ ہے نا، صدر جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ کو تو 40 سال سے KGB نے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ when he was جسٹ یہ سمجھیے کہ ایک تاجر تھا، اس زمانے سے انہوں نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہوا تھا، یہ ان کا سبجیکٹ تھا۔ دیکھیے ناظرین کرام، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، کچھ ایسے لوگوں کا چناؤ کرتی ہیں جن میں کچھ ایسی کوالٹی انہیں دکھائی دیتی ہیں جو مستقبل میں یہ بندہ اس ملک کا اہم کوئی پوسٹ حاصل کرے گا تو پھر یہ ان کے کام آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں، اس نے بتایا کہ اس کو انہوں نے پے رول پہ بھی کیا تھا ٹرمپ کو یا نہیں۔ میں آپ کو کیسی بات بتا رہا ہوں پے رول کی، لیکن جو وہ باتیں بتا رہا ہے وہ قریباً ایسی ہیں۔ اچھا جی، اس سے رشین جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے وہ اس کا روس آنا جانا تھا اپنے تجارتی سلسلے میں، تو رشینوں نے اس سے بڑی دوستی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو بیوقوف بنا، انہوں نے ایکچولی اس کی 3 جو کوالٹیز ہیں نا، ان کو ان میں دکھائی دی تھی۔ نمبر 1 تو انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بندہ بڑا مطلب خوشامد پسند ہے، اور اس کی جتنی خوشامد اتنا جو ہے یہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور آپ اس کو خوشامد کرا کے کوئی بھی اسے بڑا کام کروا سکتے ہیں۔ اور دوسری، انہوں نے جو ان کے ماہرین تھے جنہوں نے اسے پے در پہ ملاقاتیں کی، کیونکہ اس کو سلیکٹ کر لیا تھا نا، کہ ان کو پتہ تھا یہ امیر آدمی ہے، اور اگر یہ سیاست میں آیا تو یہ جائے گا آگے تک، اس میں کچھ ایسی کوالٹی انہیں دکھائی دی تھی۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو 3 کمزوریاں انہوں نے تلاش کی اس کی، وہ نمبر 1 یہ تھی کہ بڑا خوشامد پسند تھا۔
نمبر 2 جناب اس کی کمزوری یہ تھی کہ نفسیاتی طور پہ کوئی بہت مضبوط بندہ نہیں تھا. آپ یہ دیکھیے بعض لوگ نفسیاتی طور پہ یعنی جن کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں، اس کے نہیں تھے اتنے مضبوط اعصاب. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ علمی طور پہ یہ اتنا ہی ہے جیسے جتنا کہ میاں نواز شریف عالم ہے، یعنی مطلب اس کا مطالعہ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں انٹیلیجنس جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان کی کمزوریوں کو پھر اپنے حق میں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. 1977 میں اس کا کیونکہ بڑا فریکوینٹلی اس میں ایسٹرن ورلڈ میں آنا جانا تھا، وہ تو دیکھیں نا وہ دور بھی کون سا ہے، وہ آنی پردے والا آئرن شیٹ والا دور تھا، تو کولڈ وار کا دور تھا. اور کب آیا ہوا تھا یہ KGB والوں کے جو بہت اس سے یاری دوستی کر لیتے تھے کسی رنگ روپ میں، کوئی تاجر بن کے مل رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے مل رہا ہے، کوئی کچھ مل رہا ہے، اس کے حلقہ احباب میں شامل ہوتے جاتے تھے. گپ شپ کا یہ بڑا شوقین آدمی تھا. 1977 میں KGB نے چکر چلا کے اس کو ایک چیکو سلوواکیہ کی خوبصورت ماڈل تھی ایوانا، اس سے اس کا یارانہ گٹھایا اور اس کی شادی جو ہے نا وہ انہوں نے کروا دی ایوانا کے ساتھ. اب جو تھا وہ یہ سمجھتے کہ 50% جو کام ہے نا وہ ان کا ہوگا. کوئی چیکو سلوواکیہ بھی روس کا ہی دوسرا نام تھا نا. پورا اس زمانے کا ایسٹرن یورپ جو ہے وہ روس ہی تھا، ہر جگہ KGB تھی. تو یہ جناب اس کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ روس کے KGB نے اس کو اتنا قابو کیا ہوا تھا کہ کہتے ہیں جب اس نے 1987 میں اس کا دورہ کیا تھا اس کا روس کا، تو اس نے واپس آ کے اپنا ایک ہوٹل بنایا گرینڈ حیات، نیو یارک میں گرینڈ حیات اس کا نام تھا. اس ہوٹل کے لیے اس نے 200 جو ٹی وی خریدے، وہ جس بندے سے خریدے تھے جو الیکٹرانکس کا بزنس کرتا تھا، وہ انڈر کور KGB ایجنٹ تھا. اتنا یہ یعنی انہوں نے اس کو اس طرح اپنے حلقے میں پھنسایا تھا. اچھا جب یہ گیا 1987 میں تو اس کو ایوانا بھی ساتھ تھی. تو اب ایوانا کے متعلق میرا خیال ابھی کھل کے تو مصنف نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں نا وہ کچھ اور ہی مل رہے ہیں، وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. ادھر جب یہ ایوانا کے ساتھ گیا ہے تو انہوں نے اس کو جناب بڑا اسپیشل پروٹوکول دیا اور اس کو سینٹ پیٹرز برگ کی سیر کرائی اور بڑا کچھ دکھایا کرایا. ایکچولی وہیں پہ ایک KGB کی بڑی مطلب جو ٹیم تھی اس زمانے میں، اس نے جو ان کے ایکسپرٹس کی ٹیم ہوتی ہے جو پھنساتی ہے بٹیرے اپنے جال میں، انہوں نے اس کو اس وقت اس کا پورا انتخاب کر لیا تھا. اچھا جی 1987 میں وہ جو انڈر کور ایجنٹ تھے جو اس کے دوست تاجر اور جناب بزنس مین اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے تھے، اور ایوانا کے ساتھ محفلیں چل رہی تھی وہاں انہوں نے جناب اس کو پمپ کرنا شروع. اس نے کہا جناب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو سیاست میں آنا چاہیے، آپ میں ایسی کوالٹیز ہیں کہ آپ جو ہیں وہ امریکہ کے صدر بنیں گے. اور اگر آپ جیسا بندہ امریکہ کا صدر بنا تو جس طرح کے آپ کے نظریات ہیں، امن پسند بندے ہیں، آپ لڑائی وڑائی کو پسند نہیں کرتے، تو یہ کولڈ وار ہی ختم ہو جائے گی ساری. اتنا خربوں ڈالر جو ہیں آپ اور ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے عوام کے کام آئے گا، اس سے ہماری ترقی ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی. وہ چکر اس کو دیا. یہ جناب انہوں نے اب ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ESP ہوتی ہے ایکسٹراسیپشنل پاورز، یہ ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ تھا. میں نے ایکسٹراسیپشنل پاور پر ایک ویڈیو بھی اس زمانے میں بنائی تھی. یہ اللہ نے کچھ لوگوں کو خصوصی صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہوتا ہے جن کو KGB نے باقاعدہ ایک بنایا ہوا تھا سینٹر، جہاں ایسے بچے جو بچپن سے غیر معمولی ذہانت کے ہوتے تھے، جن کی سکس سینس بہت تیز ہوتی تھی، وہ انہیں ہائر کر لیتے تھے، ان کو ٹریننگ دیتے تھے اور ان کو پھر بھیجتے تھے. یہ جو ان کا جو ایکسٹراسیپشنل پاور والی جو ان کی ٹیم تھی، اس نے ان کے دماغ میں یہ فطور ڈالا تھا ٹرمپ کے. اب جناب ٹرمپ صاحب جس وقت امریکہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے یہ پارٹی ریپبلکن جوائن کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اشتہار چھپایا پورے پیج کا،
امریکہ کے بڑے بڑے اخباروں میں. اس اشتہار میں لکھا کہ رونلڈ ریگن کی جو پالیسی ہے نا یہ کولڈ وار کی، یہ تباہ و برباد کر دے گی امریکہ کو، ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا میں پنگے بازی کرنے کی، یہ کرنے کی. اور دوسرا اس نے یہ کہا، اس نے کہا یہ جو نیٹو فورسز ہیں، امریکہ اس پہ کیوں اپنے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگائے؟ ہم نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا. یورپین کو غریب ملک ہیں، وہ خود نیٹو اگر انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ اس کو خود فنڈنگ کریں، ہم سے فنڈنگ کیوں کرواتی ہیں؟ یہ دونوں باتیں اس کی اس زمانے میں بڑی کلک کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بڑی تیزی سے، دولت مند تو تھا اور خوبصورت بیوی تھی اس کے ساتھ، اور یہ مقابلہ حسن کے وہ کروایا کرتا تھا. تو اسی زمانے میں اس نے یہاں یہ آپ کا اٹلانٹک سٹی میں دنیا کا بہت بڑا جوا خانہ بنایا تھا تاج محل کے نام سے. اور میں نے تو خود وہ دیکھا ہوا ہے. وہ تاج محل آپ دیکھیں تو آپ ایسے سمجھتے ہیں جیسے آپ تاج محل میں ہی آ گئے ہیں، بالکل ڈٹو کاپی اس نے اس کی بنائی ہوئی تھی، اور اندر اس کے بہت بڑا جوا خانہ بنایا ہوا تھا. اچھا جی، یعنی جب یہ ہو گیا ہے، یہ منتخب ہوا ہے، اس کسی نہ کسی حساب میں کے جی بی کے، جو کے جی بی کا تو نام ہی پھر بدل گیا نا اور ہو گیا، لیکن وہی رشین انٹیلیجنس میں جو افسر تھے وہ کے جی بی والے تھے، جو اس کے اصل میں کیس انچارج تھا، جو وہ بندے اس کے ساتھ چمٹے رہے. یہ یوری شیوت کا یہ بتاتا ہے. اور ان لوگوں نے اس کو یہاں تک صدارت تک پہنچانے میں اس کی بڑی مدد کی. اب دیکھیے امریکہ نے جو شور اٹھانا کہ جب سی آئی اے نے ایف بی آئی نے رپورٹ دی کہ جناب یہ تو بندہ جو ہے یہ تو بہت شروع سے رشین کے ساتھ سیٹ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، تو اب اس پہ جو ٹرمپ بیچارہ قابو آیا ہوا ہے. حالانکہ ٹرمپ کا بیان کل آیا تھا، اس نے کہا کہ میرے اپنے ساتھیوں نے میرے ساتھ بہت دھوکہ کیا، مجھے بٹرے کیا مجھ سے، جو کہ امریکی روایات کے خلاف ہے، اور یہ کسی اور کے ایجنٹ بنے رہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ سارا کچھ ظاہر ہو چکا ہے. اب اس پہ جاسوسی کے الزام میں مقدمہ چلے گا ٹرمپ پہ. مجھے نہیں پتہ اس کا کیا انجام ہوگا، مجھے نہیں پتہ یہ انفارمیشن کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی شارپ ہوتی ہیں، انہوں نے بہت دور تک رسائی حاصل کی ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے میں نے پیچھے آپ کے ویڈیو ڈالی ہے جو پرسوں، جس میں میں نے بتایا کہ یہ لوگ شروع سے بندوں کو کیسے پھنساتے ہیں، پھر وہ سی ایس ایس کیڈر میں ان کو داخل کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تب آ جاتے ہیں میدان میں، ہاں جی ان گال کرو جی. تو مجبور ہو کے بندوں کو ان کا کام کرنا پڑتا ہے. مجھے نہیں پتا صدر ٹرمپ اس حد تک انہوں نے اس کو قابو کیا تھا نہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ امریکن اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو صدر ٹرمپ کی جو یہ دوستی ہے رشیا کے ساتھ اور رشیا کے انٹیلیجنس کے ساتھ، اس کا کتنا نقصان پہنچا. اور یہ بات پروو کی ایف بی آئی نے کہ اس کو الیکشن جتانے میں اس نے کے جی بی کے جو سابق جو یعنی رشین انٹیلیجنس نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا بہت شکریہ.